اس ملک اور صوبے کی خصوصاً جو صورتحال بن چکی ہے اس پہ ہمارے لیے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح یہ گورنمنٹس چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ناکام ہو رہی ہے اور جس طرح یہ ڈیزاسٹر کر رہے ہیں اس ملک کے لیے اور اس صوبے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو کل ایک کیبنٹ کا فیصلہ ہوا جس میں سائبر کرائمز عدالتیں قائم کی گئیں اور یہ کوشش کی گئی پرسوں چوتھ جو آج سے 3 دن پہلے ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ جو حملہ ہوا کہ ہم ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو سائبر کرائم کی جو پیکا ایکٹ کے تحت جو عدالتیں وفاق میں قائم کی جا رہی ہیں ہمارے کیسز ادھر ہی چلیں۔ تو ہم آپ کو یہ بات بتا دیں، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم تو مارشل لاء کی ایک ٹائپ حکومت میں پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے، اور ہمارے چیئرمین عمران خان کے پاس جو نئے مقدمات ان کے لیے بنائے جا رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ان کی باتوں کو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ خان صاحب نے اعتراف کر لیا، جی 9 مئی کا اعتراف کر لیا، خان صاحب نے GHQ کا اعتراف کر لیا، اس قسم کی لغو باتیں کر کے ایک نیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو آگاہی دینا اس لیے ضروری ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ ایک ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ ہم آلریڈی ماشاء اللہ کی ٹائپ حکومت میں اپنا گزارا کر رہے ہیں اور ہم ان مقدمات سے گھبرانے والے نہیں ہیں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے ہی ہم ادھر آئے ہیں اسمبلیوں میں، اور عمران خان کی رہائی پہ ہی ہمیں ووٹ ملے ہیں۔ تو میں یہ باور کروانا چاہتا ہوں جو ہمارے سو کالڈ یہ گورنمنٹ ہے فارم 47 کی، چاہے یہ چچا کی حکومت ہے، چاہے یہ ہماری جو ٹک ٹاکر بھتیجی ہیں ان کی حکومت ہے، تو میں ان کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آپ جتنا بھی غیر محفوظ طریقوں سے محفوظ ہونے کی کوشش کریں، اور خان صاحب پہ جتنے نئے مقدمات بنیں گے، جس طرح یہ نیا ماحول کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا جو کہ ٹھونکا جائے گا۔ اور اس کے بعد بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، جو مہنگائی ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی بات ویڈیو ٹاک میں کی تھی کہ ہم ایک جا رہے ہیں ایجیٹیشن کی طرف۔ وہ ہمارا ایجیٹیشن کیا ہوگا؟ ہم ابھی علامتی بھوک ہڑتال کا کیمپ آج لگا رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ ہماری علامتی بھوک ہڑتال کا کیمپ یہ انیشیل سٹیج پہ ہے، ہماری پالیسیز بن رہی ہیں اور ہم ایک شروعات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ٹینور بھی بڑھے گا اور اس کا دائرہ کار بھی بڑھے گا، اور ہمارے انشاءاللہ جو ہمارا پلان بن رہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ہمارے MPs اور جو ہمارے حقیقی MPs ہیں فارم 47 کے، وہ ان کی نگرانی کریں گے، اور ہمارے ورکرز اور ہماری ضلعی تنظیمیں، ہماری جو جتنی تنظیمیں ہیں وہ ان کی نگرانی کریں گی، اور ہمارے ورکرز اس وقت تیار ہیں، اور ہر جگہ پہ یہ دائرہ کار ہمارا وسیع ہوتا جائے گا۔ میں سن رہا تھا میڈیا پہ کہ ان کے لوگ کہہ رہے تھے اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہمارا یہ انیشیل پروگرام ہے، ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ جو میں نے محرم سے پہلے کہا تھا کہ آفٹر محرم ہمارا ایک ایجوکیشن شروع ہو جائے گا، یہ اس کی پہلی کڑی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم بڑھائیں گے اس کے دائرہ کار کو، اور آج سے ہم وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا ٹائمنگ بھی بڑھے گی اور اس کا جو دائرہ کار ہے ڈسٹرکٹ وائز، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر وائز، وہ بھی بڑھے گا۔ تو آج سے ہم اعلان کر رہے ہیں اپنی علامتی بھوک ہڑتال کا ایک ٹائمنگ ہم نے مقرر کی ہے، بٹ آگے اس کی ٹائمنگ ہم بڑھائیں گے۔ اس کے بعد میں بجلی پہ جاؤں گا اور دوبارہ اس پہ پیٹرولیم پہ آؤں گا کہ گجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ کل 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے ایک بھائی کو بجلی کے بل کی وجہ سے قتل کر دیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں گئی یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر جو 12.5 کروڑ عوام کی چیف منسٹر ہے؟ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک بھائی نے صرف بجلی کے بل کی وجہ سے دوسرے بھائی کو قتل کیا ہے، اس کی جواب دہ کون ہوں گے؟ آپ ہیں محترمہ، اس کی جواب دہ آپ ہیں اور آپ کے چچا ہیں جو کہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کی اس صوبے کی یہ حالت ہو چکی ہے. گندم کے بارے میں ضرور بات کروں گا. آپ نے 800 ارب روپے کا نقصان کیا, آپ نے کسان کا نقصان 800 ارب کا کر کے اب آپ کی انتظامیہ پیسے کما رہی ہے, آٹا مہنگا ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ کہاں گئی؟ اس وقت آپ فیل ہو چکی ہیں, آپ اس صوبے کی حکومت کرنے کے قابل نہیں رہی. ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے جو ورکرز ہمارے گرفتار ہوئے ہیں, ہم ان کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں. کئی ورکرز کو آپ نے گرفتار کیا ہے, اگر وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں تو ان کے پاس بارود کہاں سے آ گیا؟ آپ نے ان پہ بارود ڈال دیا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا, وہاں سے ہمارے ایم پی ایس کے آپ اٹھا کے لے گئے ایفیڈیوٹ. کیا وہ آپ کا ڈیجیٹل مواد تھا؟ آپ کس طرح دبا سکتے ہیں؟ آپ ایمکو کی جنت میں رہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور آپ اس کو قطعاً نہیں دبا سکتے. آرٹیکل 6 کسی کا باپ بھی نہیں لگا سکتا. پاکستان کی تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کسی کا باپ بھی نہیں لگا سکتا. آپ جو آج یہ کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں, آپ اس میں یہ کام کر کے دیکھیں, آپ کو تارے نظر آ جائیں گے. یہ پاکستان کی عوام کی جماعت ہے. 2,60,00,000 ووٹ اکارڈنگ ٹو فارم 45 اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. آپ ہمیں مریم نواز کے خلاف, آپ ہمیں شریف خاندان, شریف لمیٹڈ فیملی کے خلاف احتجاج سے روک پائیں گے تو ہم اس عوام کے منتخب نمائندے ہیں. ہم نہ جھکیں گے نہ احتجاج سے رکیں گے. بھلے آپ ہمارے سارے ممبر سسپینڈ کر دیں, ہم اپنی پالیسیز کو ریویو کرتے رہیں گے. پہلے ہماری یہی پالیسی تھی, ہم نے باہر اسمبلی لگائی. آپ کہتے ہیں جناب اسپیکر ہم 3 کروڑ روپے کی ہمارا خرچہ ہوا ہے, ہم تو 50,000 میں اسمبلی لگا رہے ہیں. آپ آئیں, ٹینٹ کی اسمبلی لگا لیں باہر, ہم بھی شریک ہو جائیں گے. حکومت کا اگر پیسہ بچانا ہے تو اس طرح بچائے. حکومت کا پیسہ بچانا ہے تو جاتی عمرہ میں جو سیکریٹریٹ ڈکلیئر ہوا ہے, اٹس مین کہ اس جگہ کا پانی سے لے کے وہاں کے سیکٹری تک جتنا خرچہ حکومت پنجاب نے برداشت کرنا ہے. یہ ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی اس پہ ہم فوکس کر کے بیٹھے ہیں. ہمارے ایم پی ایس, ہمارے پریزیڈنٹ, ہماری جتنی تنظیمیں ہیں اس پر گریجول شامل بھی ہوں گے, اور ایک دن آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ 8 سے 10 ہزار بندہ بھوک ہڑتال کرے گا, وہ آپ کو جلدی نظر آئے گا. یہ ہمارا پلان ہے. پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلان آپ کو پہلے کمزور نظر آتے ہیں, لیکن جب ہمارا پلان نزدیک پہنچتا ہے تو وہ ان کی ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. تو ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو 4 گھنٹے کے لیے بیٹھ کے اٹھ گئے. یہ ہمارے ایک پلان کا حصہ ہے, اور ہم اپنا پلان اور اپنی اسٹریٹجی کسی کو نہیں بتائیں گے کیونکہ ہمارے مخالف بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں. جی ہمارے 3 ممبر تھے اس فائنانس کمیٹی میں, علی امتیاز وڑائی صاحب, احمد مجتبیٰ صاحب, سردار شہاب الدین صاحب. ان تینوں نے اپنے ڈسینٹنگ نوٹ دیے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں 6 مہینے کی. آپ میڈیا کے سامنے وہ بھی اپنی کارکردگی پیش کریں, اور ہاؤس کے کورم, ہاؤس کی پوری کارروائی نکالیں, اور جس نے حاضری لگا کے حال کے اندر نہیں گئے سب کے ٹی اے تنخواہیں واپس کریں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اگر اسپیکر صاحب اس کار خیر میں قدم بڑھاتے ہیں تو اپنے ممبرز کا بھی کریں, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ہماری ایک ریڈ لائن بھی کراس نہیں ہوئی, میں آپ کو یہ بتا دوں, ایک ریڈ لائن بھی کراس نہیں ہوئی. آپ کو 8 فروری میں الیکشن میں لوگوں نے بتا نہیں دیا کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے. ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے. کیا آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ 93 ممبر, اس کے باوجود ہمارے قومی اسمبلی کے 108 ممبر, ہمارے جو ادھر ہمارے پارلیمانی سیکرٹری میاں اسلم اقبال سمیت, جن کو وہ حلف بھی نہیں لینے دے رہے, ان سمیت یہ بیٹھے ہیں, ایک بندہ ہلا سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کس طرح یہ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, اور ہم جو آج کا کیمپ شروع کر رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم بھی اپنی پالیسی پلاننگ کر رہے ہیں, اور میں دوبارہ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کسی کا باپ بھی نہیں لگا. میں آپ کو اتنا عرض کر دوں, کیا 8 فروری کے الیکشن میں 9 مئی اور 8 فروری کا آپ ایک دورانیہ دیکھیں, اس دورانیوں میں آپ ایک علیحدہ ایک لائن نظر آئے گی, بلیک لائن.
اس میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، اسی آپ کے پریس کلب میں کئی لوگوں نے پریس کانفرنسز کی اور دودھ کے دھلے ہو گئے. آپ کو بھی پتہ ہے جنہوں نے کیے، ہمیں بھی پتہ ہے. اس وقت کی جو سو کالڈ گورنمنٹ تھی، جو نقوی چیف منسٹر تھا اس کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا. آپ سب کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. کاکڑ صاحب کو سینیٹر بنا دیا گیا، کسی کو چیف منسٹر بلوچستان بنا دیا گیا. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے بیویوں کو اٹھایا گیا، ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر بھی احتجاج کریں گے، ان کے سامنے بھی کر رہے ہیں. جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے آقاؤں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو مسلط کیا ہے خدا را پاکستان پہ رحم کرے، انہی کو کہہ رہے ہیں جو لے کے آئے ہیں. ہم نے ٹینٹ کے لیے خط لکھا ہے، وہ خط ہمارا پبلک ہوا، آپ کے پاس بھی ہے. کل ہم نے نوٹسز دیے ہیں کہ آپ اسمبلی کی پریمیسز میں ہمارے 11 ممبرز کو داخلے سے نہیں روک سکتے. ہمارے وکلا نے نوٹس دیے ہیں. اگر وہ اس کو اپلیکیشن سمجھتے ہیں تو میں اب وہ لا نوئنگ بھی ہیں، بٹ اور مجھے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ لا نوئنگ ہونے کے باوجود نوٹس کو وہ اپلیکیشن سمجھ رہے ہیں. ہمارے تو وکیل نے نوٹس دیا، اپلیکیشن وکیل جا کے نہیں دیتے ہوتے. صنم جاوید جس آگ سے گزری ہیں، جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا ہے، اور وہ ہاری ہیں فارم 47 کے ذریعے، اور جس طرح کوئی پنجاب کی عورت جس کی کوئی ماں بہن ہوگی، کوئی مرد جس کا کوئی گھر ہوگا، وہ صنم جاوید کی اس لیے عزت کرے گا کہ وہ بے گناہ 15 مہینے وہ بچی جیل میں رہی ہے. تو ہماری پارٹی کے لیے قربانی دی ہے تو ہم ان کو کنسیڈر نہ کریں؟ ہم کیوں نہ کریں؟ اس نے قربانی دی ہے. صرف کو ٹک ٹاک اس کی اسپیشلٹی نہیں ہے، اس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانی دی ہے. کہ ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے. ہمارے 10,000 بندے پہ پرچہ ہے، 5,000 بندے پہ انہوں نے 16 MP کے تحت ڈیٹین کیا ہوا ہے. 5,000 بندے کو، جو کہ اسمبلی کی تاریخ پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہے. گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے. جہاں 8 پرچے اور ہیں